जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आजकल एक चीज़ बड़ी डिस्कस हो रही है, वो ये है, एक तो आपको पता है कि प्रेज़िडेंट इलेक्ट ट्रम्प जो हैं, वो बड़े कंसर्न्ड हैं कि वो चाहते हैं कि अमेरिका को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और अमेरिका जिन मुल्कों को पैसा देते हैं और आगे से वो मुल्क कुछ रिस्पॉन्ड भी नहीं करते, वापस भी नहीं पे बैक भी नहीं करते, उन मुल्कों के बिहेवियर्स भी चेंज नहीं होते। तो वो उसके ऊपर आजकल वो बड़ा सख्त लाइन ले रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि तालिबान को जो है वो हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो दिए हैं। और ये तालिबान के हवाले से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा जी मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं। और अब पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है जी कि ये पैसा जो है, ये आप इस्तेमाल होता है पाकिस्तान के खिलाफ। अब मैं कल देख रहा था कि एक अमेरिकन कांग्रेसमैन है, उन्होंने एक लेटर भी लिखा, आई थिंक टिम ब्रेशेट के नाम से। उन्होंने एक लेटर भी लिखा और उन्होंने कहा कि ये जो पैसा अफ़गान तालिबान को जा रहा है, ये क्यों जा रहा है? ना उनसे डिप्लोमैटिक रिलेशंस हैं, ना हमारा उनसे कोई लेन-देन है। सो टिम ब्रेशेट ने ये जो अफ़गानिस्तान और ये पैसा कहाँ जा रहा है? अफ़गानिस्तान के सेंट्रल बैंक को जा रहा है। अच्छा, एक तरफ तो ताल्लुकात नहीं है, दूसरी तरफ ये चीज़ है। अब पाकिस्तान सारा ज़ाहिर बात है, महसूस ये कर रहा है कि शायद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ये जो पैसे का फ़्लो है, वो अफ़गानिस्तान में बंद करेगा। अगर वो अफ़गानिस्तान में फ़्लो बंद करता है, तो इकोनॉमिक जो सप्लाई लाइन थोड़ी बंद होगी, तो अफ़गान तालिबान की अकल ठिकाने में आएगी। अभी तो उनकी अकल ठिकाने में नहीं आ रही। वो समझते हैं कि हमें खर्चा उनका है कोई नहीं, क्योंकि उनका जो लाइफ़स्टाइल है, द वे दे लिव, वो देखें फॉर ऑल 2002 ऑनवर्ड से लेके 2021 चले जाए ना, 20 साल अफ़गान तालिबान किधर रहे हैं? पहाड़ों में, जंगलों में। मतलब वो बिल्कुल एक एक बड़ी डिफरेंट लाइन उन्होंने ज़िंदगी गुज़ारी है, ठीक है? दे वर हाइडिंग ऑल द टाइम इन देयर ओन कंट्री, अपने ही मुल्क के अंदर छुपे हुए थे। सो इट मीन्स कि अभी ऐसे लग रहा है कि वो उनके पास इस वक़्त कंप्लीट फ्रीडम है कि वो जितना भी असला भी उनके पास है, पैसा भी उनके पास है, तो वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें करते हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वो जो टिम ब्रेशेट है उन्होंने ये भी लिखा कि जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने ये एतराफ़ किया था कि जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गनाइज़ेशन है, उन्होंने तालिबान को तकरीबन $10 मिलियन सिर्फ़ टैक्स की मद में दिया। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गनाइज़ेशंस ने तालिबान को $10 मिलियन टैक्स की मद में पैसा दिया। सो ये और फिर तालिबान क्या करते हैं, वो टीटीपी को सपोर्ट करते हैं। तालिबान के ताल्लुकात अभी भी अल-कायदा के साथ मौजूद है। सो ये चीज़ें फिर एलन मस्क ने भी ये सवाल उठाया, ठीक है जी, क्या हम वाक़ई ये पैसा जो है वो दे रहे हैं? मेरा ख़्याल है कि एक इंटरनेशनल जो अ, एक एक इंटरनेशनल ओवरसाइट होना चाहिए फॉर ऑल द मनी व्हिच इज़ गोइंग टू अफ़गान तालिबान, वन थिंग। सेकंडली, देयर मस्ट बी एन इंटरनेशनल अप्रोच टू सच काइंड ऑफ चैलेंजेस। भई एक तरफ आप दहशतगर्द जमातें वहाँ मौजूद हैं, आप कहते हैं कि उनके अल-कायदा से ताल्लुकात हैं। टीटीपी को आपने दुनिया ने डेज़िग्नेट किया हुआ टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन एंड देन उनको पैसे भी दिए जा रहे हैं। वो बात भी कोई नहीं सुनते। तो मेरा ख़्याल है ये एक दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस चीज़ है, ये कोई मज़ाक नहीं है कि एक तरफ देखें, ये इस पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो आपकी अप्रोच क्या है? आपकी अप्रोच यही है ना कि आपने दहशतगर्द जो मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उनके खिलाफ एक जंग लड़ी है, ओके, लड़ी है। फिर क्या है जी, आपने उनको पूरी दुनिया में दहशतगर्द करार दिया, फाइन एनफ। आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहा कि ये क्रिमिनल्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, ये लॉ की रिस्पेक्ट नहीं करते और आज आप यकदम उनके ऊपर साइलेंट हो जाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि द पीपल विल क्वेश्चन, लोग सवाल तो करेंगे ना कि ये क्या है? एंड आई थिंक डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं, उनके लिए तो इट्स वेरी नेसेसरी, यू नो, ही इज़ अ मैन। आपको याद होगा, फॉरगेट अफ़गानिस्तान, उन्होंने तो पाकिस्तान की मिलिट्री सप्लाई एड एड बंद कर दी थी, नॉट सप्लाई, एड बंद कर दी। और उन्होंने कहा था, "जी, हमें कुछ भी नहीं दे रहे।" ठीक है जी, हमें कुछ भी नहीं दे रहे। अब ज़ाहिर-सी बात है जब अफ़गान प्रेज़िडेंट पावर में सॉरी अमेरिकन प्रेज़िडेंट पावर में आएँगे 20 जनवरी को, वो बहुत सारे एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर तैयार करके बैठे होंगे।
ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے سمپلی ایک چیز کہنا، اور اس میں یہ ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ کہتے تھے کہ یہ جو بگرام ایئر بیس ہے یہ کبھی بھی نہیں افغانستان کو دینی چاہیے، اس کی وجہ سے ان کے پاس $85 بلین کا ملٹری اکوپمنٹ چلا گیا. دس از واٹ دے سیڈ دس. ٹھیک ہے جی، یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ کس طرح کیا آپ نے یہ چیز کی. سو یہ ایک طرف دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، یہ میں نہیں کہہ رہا، ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو بگرام ایئر بیس افغان طالبان کے پاس ہے اس کی وجہ سے افغان طالبان کے پاس $85 بلین کے ملٹری اکوپمنٹ آ گیا. اب کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو مانیٹری، یہ جو ایسٹیمیٹ ہے، یہ یہ جو ٹوٹل فنڈز جو ہیں افغان سیکیورٹی فورسز پہ جو لگے تھے یہ وہ ہے جب سے افغانستان کے اندر انویژن ہوئی تھی. اب اس میں یہ بھی ہے کہ 2022 میں یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے ایک پروب کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جو ابینڈنڈ اکوپمنٹ ہے وہ تقریباً $7 ارب کا. یہ ایک چیز ہے. سو ٹرمپ کہتے ہیں کہ $85 بلین کی ملٹری اکوپمنٹ وہاں پہ رہ گیا. یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس اس نے کہا تقریباً $7 ارب کا جو اکوپمنٹ ہے وہاں پہ رہ گیا. تو یہ کس کے لیے رہ گیا؟ پاکستان کے لیے رہ گیا. سو ٹرمپ جو ہے وہ ہر پیسے کا آپ کو پتہ ہے بات کرتے ہیں. وہ جو $85 بلین وہ کہتے ہیں جی واپس آنا چاہیے تھا. وہ کہتے ہیں یا تو ہم وہ ان سے چیزیں واپس لیں یا ہم ان کے اوپر بوم مار کے وہ سارا اسلحہ تباہ کر دیں. ٹھیک ہے جی. اب طالبان کا جو بیہیویئر ہے اس کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے؟ سو طالبان جو ہیں وہ اب ٹرمپ کے لیے ظاہری بات ہے بڑے سارے چیلنجز ہیں. ہی کی ناٹ اسٹارٹ اے نیو وار، سمپل سی بات ہے. سو اب امریکہ کے اندر ایک یہ بھی اپروچ ہے، اور خاص طور پہ زلمے خلیل زاد جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ٹرمپ ہے اگر وہ پاور میں آتے ہیں تو دوحہ ایگریمنٹ کی کمپلیٹ امپلیمنٹیشن ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور آئی وش کہ وہ ہو سکے امپلیمنٹیشن. بھائی افغانستان کی سرزمین تو استعمال ہو رہی ہے نا. آج انڈیا بڑا خوش ہے کہ بھائی افغانستان جو ہے اٹ از اے لینڈ which is no more posing a threat to the Indian interest. That is why Indians are supporting افغان طالبان. دنیا میں کبھی کسی نے ایسا کچھ سوچا ہوگا؟ کبھی کسی نے ایسا سوچا ہوگا؟ سو ان ریالٹی دی افغان طالبان جو ہے نا دے آر پلیئر آف دا بگر گیم. بڑی گیم کے پلیئر ہیں اس وقت. وہ بڑی گیم کے پلیئر ہیں. کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ افغان طالبان جو ہیں وہ اور افغانستان از ناٹ اے پرائورٹی فار دیم. ٹھیک ہے جی، بالکل پرائورٹی نہیں ہوگا. بٹ واٹ اباؤٹ دا چیلنجز جو وہاں پہ ہیں؟ ٹھیک ہے جی، واٹ اباؤٹ دا چیلنجز؟ جو چیلنجز ہیں وہاں پہ وہ اس کے اوپر اگر آپ بات کریں تو مجھے ظاہری بات ہے ہمیں تھوڑا سا سوچنا پڑے گا. پریشانی ہوتی ہے یہ جان بوجھ دیکھ کے کہ یار یہ کس طرح کا نظام چلا رہے ہیں یا کس طرح کی چیزیں انہوں نے کی ہیں. آئی ریئلی ڈاؤٹ فرینکلی اسپیکنگ. مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ جس طرح کا نظام چلایا جا رہا ہے یا جس طرح کی بات ساری کی ساری کی جا رہی ہے کہ ایک طرف وہ دہشت گردوں کو بھی پناہ دے رہے ہیں، دوسری طرف وہ ان کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے، اکاؤنٹیبل بھی افغان طالبان نہیں ہے. سو اٹس آل ایک سمجھ لیں ایک ایسی سچویشن میں پاکستان آ گیا ہے کہ پاکستان دنیا کے کسی ملک کو اپنی کہانی نہیں سنا سکتا. پاکستان کے پاس کوئی ریجنل اپروچ نہیں ہے، کوئی ریجنل فریم ورک نہیں ہے. ٹرسٹ می، کوئی ریجنل اپروچ، کوئی ریجنل فریم ورک نہیں. مجھے تو یہ نظر آتا ہے اور میں نے یہ محسوس کیا. ہمارے پاس کوئی ریجنل اپروچ، کوئی ریجنل فریم ورک نہیں ہے انفارچونیٹلی. ہمارے پاس بس ایک ہی چیز ہے اور ہم اب ڈپینڈ کر رہے ہیں کہ جی امریکہ کے اندر حکومت آئے وہ افغان طالبان پہ ٹف ہو. بہت مشکل ہے،
وہ امریکنز افغان طالبان پہ ٹف نہیں ہوں گے، بیکاز ان ریالٹی اگر وہ افغان طالبان دے گیٹ ٹف آن افغان طالبان، تو دیر آر ایشوز کہ مے بی دی انٹرسٹ آف دی امیریکنس مے بی ہرٹ، مے گیٹ ہرٹ ان دا ریجن. سو ایک آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک چیز ہے، اس چیز کو اگنور نہیں کیا جانا چاہیے. سو اٹس اے ویری ویری سگنیفیکنٹ چیز جو مجھے میرے سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ یا باقی جو ممالک ہیں وہ ملینز آف ڈالرز بھی افغان طالبان تک پہنچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، طالبان اس پیسے کا، دیکھیے ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کہتا ہے $7 ارب کا اسلحہ رہ گیا، ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں $85 ارب کا اسلحہ رہ گیا. ہمیں نہیں پتا، یہ آپ امریکن خود فیصلہ کر لیں کتنا اسلحہ رہ گیا. بٹ دا کوشچن از کہ وہ جو ایک ان انٹرپٹیڈ سپلائی ہے، کیا افغان طالبان نے دنیا میں کہیں پہ اسلحہ خریدنے کو آرڈر دیا ہوا ہے؟ کیا رشیا، کیا امریکہ، کیا کسی اور ملک سے وہ اسلحہ خریدنے کا آرڈر انہوں نے دیا ہے؟ اگر نہیں دیا ہوا تو کیسے چیزیں چلتی ہیں وہاں پہ، کیا ہو رہا ہے؟ آئی تھنک فار اس دس از ویری سگنیفیکینٹ. پاکستان کے لیے تو بڑا مشکل بنتا جا رہا ہے، بیکاز کل رات پاکستان کے 3 فوجی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، کل رات، جسٹ لاسٹ نائٹ. اب صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ ہر روز پاکستان ڈیڈ باڈیز اٹھاتا ہے، ہر روز. آپ کو پتا ہے دیٹ از، دیکھیں یہ ہے چیز، اس چیز کو سمجھنا چاہیے. ہر روز پاکستان ڈیڈ باڈیز اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے جی. سو یہ آپ اس چیز کو دیکھ لیں کہ ایک کتنی شرمندگی یہ ہے کہ ہم پچھلے 20 سال سے لڑ رہے ہیں، 2004-05 سے جب سے حالات خراب ہوئے ہیں، اور لڑی جا رہے ہیں، اور ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، ہمیں کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا. ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ جنگ کب بند ہوگی. ہم کبھی کہتے ہیں جی فیتھ بیسڈ ملیٹنٹس ہیں، کبھی کہتے ہیں جی ایتھنک بیسڈ ملیٹنٹس ہیں، کبھی کہتے ہیں جی باہر کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اندر کر رہا ہے. اب انڈینس کیا کہتے ہیں؟ انڈینس کہتے ہیں جی لوکو جی یہ تو ان کے انٹرنل پرابلمز ہیں اور یہ اپنے مسئلے حل نہیں کر پاتے. وہ انٹرنل پرابلمز انڈینس نے کیوں کہا؟ جو انڈیا کی ایم ای اے نے جس سوال نے جواب دیا، وہ اس لیے جواب دیا، انہوں نے یہ اس لیے کہا بیکاز ہی نیو کہ یہ پاکستان کے اندر جو کنفیوژن ہے، پاکستان کے اندر کنفیوژن ہے، اور کنفیوژن یہ ہے کہ کیا ہمیں ٹی ٹی پی کو مین سٹریم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ کنفیوژن تھی. ٹھیک ہے نا جی. اس کنفیوژن کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ان کے انٹرنل پرابلمس ہیں. سو اب انڈیا کو بھی موقع مل گیا کہ وہ انٹرنل پرابلمس کی بات کریں. ٹھیک ہے، انفارچونیٹلی. سو لیٹس سی، دیکھ لیں، وقت وقت کی بات ہے کہ جب افغان طالبان حکومت میں آئے تو انڈیا پریشان تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. میں تو کل بھی کہہ رہا تھا بہت بڑی غلطی کی ہے پاکستان نے، انڈیا کا جو فریم ورک تھا اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا. میری ذاتی رائے ہے، I'm a free man in this world. سو میری ایک ذاتی رائے ہے کہ اگر ہم اس فریم ورک میں گھس جاتے تو آج انڈیا پاکستان کو کے حوالے سے جب ٹی ٹی پی کے اٹیک آتے تو انڈیا ٹی ٹی پی کے اوپر پریشر ڈالتا، افغان طالبان پہ پریشر ڈالتا. لیکن ہم نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا، ہم نے فیصلہ کر لیا ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ہم نے فیصلہ کر لیا، ہم نے نہیں کرنا یہ سب کچھ، یہ ہماری مرضی ہے. اور اس کا پھر دیکھیں وہ خمیازہ بھگتنا پڑا، بڑا سخت بھگتنا، کہ بڑا بھگت رہے ہیں ہر روز. سو وہ اپنے جو باؤ جداد کی بزرگوں کے، ہمارے نالائق بزرگوں کے جو ہماری گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، وہ آج کا پاکستانی اپنے خون سے دھو رہا ہے. آج کا پاکستانی خون سے دھو رہا ہے. آئی وش کہ ہمیں تھوڑا سا کوئی پتہ چلے یا کچھ ہو. لیکن یہ تو ٹرمپ 20 کو آئیں گے تو پتہ چلے گا. لیکن چلیں ایٹ لیسٹ وہ مان تو گئے ہیں کہ Americans are giving money to افغان طالبان and افغان طالبان are still allowing the TTP and the terrorist organizations to operate. بٹ پاکستان کی آواز اتنا اونچا نہیں ہے
کہ پاکستان کی آواز کو کوئی سن سکے، اور میں اس بات پہ بہت سیریس ہو کے بولتا ہوں، پاکستان کی آواز کو کوئی نہیں سن رہا۔ آئی وش کہ ہم اس انداز سے بولیں کہ دنیا ہمیں سنے۔